نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وقال تبارک وتعالی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ من آیات ربه الکبریٰ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، رجب المرجب کا بابرکت، پرنور اور مقدس مہینہ ہے. یہ مہینہ زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انتہائی عزت اور حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر ہو چکی. کب سے ہوئی ہے؟ جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی اسی دن سے ان 12 مہینوں میں
4 مہینے ان 8 کے مقابلے میں زیادہ حرمت والے ہیں، ان کا بہت احترام ہے، ان کی بہت عزت ہے، اور ان کے خصوصی احکامات ہیں۔ وہ 4 مہینے 3 ان میں سے مسلسل ہیں، 1 مہینہ سال کے درمیان میں ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کا اس میں گرامی ہے محرم الحرام۔ یہ سال کے آغاز میں ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ 2 سال کے آخر میں، ایک کا نام ہے ذوالقعدہ، دوسرے کا نام ہے ذوالحجہ۔ یہ جس میں حج ہوتا ہے، بڑی عید کے ایام ہوتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے، وہ مہینہ اور اس سے متصل پہلا مہینہ، یہ 3 ہیں جو مسلسل حرمت والے ہیں۔ چوتھا یہ ہے جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، یہ سال کے عین درمیان میں ہے، ایک طرف 5 ماہ ہیں، ایک طرف 6 ماہ ہیں، درمیان میں یہ رجب المرج۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بہت احترام ہے اس کا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ ان کے درمیان اگر جنگ بھی لگ رہی ہوتی تھی تو کوئی اطلاع دیتا کہ حرمت والا مہینہ طلوع ہو گیا ہے، ان کی اٹھی ہوئی تلواریں ادھر ہی رک جاتی۔ اب ذرا غور فرمائی، جاہلیت کے دور میں بھی مہینوں کا احترام تھا، تو پھر ان مسجدوں کا کیا احترام ہونا چاہیے، پاکیزہ ایام کا کیا احترام ہونا چاہیے مسلمان۔ یہاں تک کہ بعض روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ کسی شخص کا کوئی والد قتل ہو جاتا کسی کے ہاتھ سے، تو وہ بندہ اس کا انتقام لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا، وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں کسی جگہ پناہ لیتا، پھر جگہ بدلتا، تو وہ اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے مسلسل اس کا پیچھا کرتا، یہاں تک کہ اس پر قابو پا لیتا، تلوار اٹھاتا، گردن اتار دوں گا۔ کسی نے چپکے سے آگے کان میں کہہ دیا کہ کیا کرنے لگا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس کی اٹھی ہوئی تلوار ادھر ہی رک جاتی تھی۔ ان کے ہاں یہ احترام ہے، تو ہمارے ہاں کیا ہونا چاہیے؟ اہل اسلام کے لیے پھر ان کا اور احترام بڑھا دیا گیا۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کو پہلے دن سے بہت احترام اور عزت اور حرمت حاصل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک اور کرم کیا، وہ یہ ہے کہ مشہور روایات کے مطابق اس مبارک اور مقدس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شرف سے بہرور کیا۔ معراج کا جو شرف سرکار کو ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں نہ کسی فرشتے کو ملا ہے۔ ویسے تو معراج ہوئی ہے اوروں کو، لیکن وہ معراج اور یہ معراج زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج میں جو شرف ملا ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں نہ کسی انسان کو ملا ہے، نہ کسی فرشتے کو ملا ہے، نہ کسی ولی غوث قطب کو ملا ہے، نہ کسی نبی رسول پیغمبر کو ملا ہے، نہ کسی اول العزم ہستی کو ملا ہے، وہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس میں دوسرا کوئی شریک سرکار کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو سرکار کا معراج ہے وہ کیا شے ہے؟ وقت تو 2 بجے کا وشا صاحب نے مجھے فرمایا، تو میں کوشش تو کروں گا کہ وقت میں ہی آپ کی جان چھوڑ دوں۔
کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کے یا نمازوں کے جو اوقات ہوتے ہیں اس میں وقت کی پابندی بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ پھر بعد میں بھی بندے نے آنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آیا لمبا بٹھا دیا، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں جانا، وقت زیادہ لے جاتے ہیں۔ تو آج کل رواج بھی چھوٹی چھوٹی تقریروں کا ہو گیا ہے تاکہ ذرا بندوں کا ذہن تنگ نہ ہو۔ بڑی دور دراز سے حضرات آج کی تقریب میں تشریف فرما ہے۔ فخر ملت قائد اہل سنت حضرت صاحبزادہ حکیم افتخار علی صاحب نورانی، ان کی بھی جلوہ گری ہے۔ سرزمین میرپور سے جناب قمر بوستان صاحب اور جناب چودھری نویز صاحب وہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ تشریف لائے۔ گجرات سے بھی بہت سے افراد جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مبشر صاحب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کام کاج سے وقت نکال کر جلوہ فرما ہے۔ جناب خالد چشتی صاحب، وہ بھی، دیگر بھی بہت سے افراد، راشد صاحب، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ دور دراز سے حضرات تشریف لائے۔ تو آپ کو معلوم ہے اس موقع پر پھر تشنہ ہی چھوڑ دیا جائے کہ خالی ملاقات ہی ہو تو کافی ہے، یہ بھی ایک ناانصافی کے زمرے میں آئے گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، لیکن تھوڑا سا میں شاہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی یہاں تشریف لائیں، اتنی دور کیوں جا کے بیٹھ گئے؟ حضرت صاحبزادہ پیر کلب عباس شاہ صاحب، یہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں، مسجد میں ان کے دم قدم سے بڑی رونق ہے، تو اللہ کرے ان کے دم قدم سے اور رونقیں بڑھیں، اہل سنت کا بھی زیادہ بول بالا ہو۔ سماجی کاموں میں بہت حصہ ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ ذرا مذہبی کاموں میں بھی زیادہ حصہ رکھیں، کیونکہ بعض سماجی بھی مذہبی ہوتے ہیں، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا شعبہ جو ہے وہ مذہب زیادہ ہے۔ مذہب دین کا ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے مذہب۔ دین تو ہر شے کو گھیر لیتا ہے، اس میں ہر شعبہ آتا ہے، اس کا پھر آگے ایک اور حصہ ہے مذہب کہتے ہیں جس کو۔ میں عرض کروں گا کہ یہ سارے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ سارے کام کاج پیچھے رکھیں، مسجدوں کے کام کو زیادہ ترجیح دیں۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے، معراج میں سرکار کو کیا ملا ہے۔ اہل اسلام کے لیے بہت سی راتیں ہیں۔ شب قدر ہے، آپ کو معلوم ہے، شب جمعہ ہے، آپ کو معلوم ہے، شب عرفہ ہے، آپ کو معلوم ہے، شب عید الفطر ہے، آپ کو معلوم ہے، شب معراج ہے، آپ کے علم میں ہے۔ یہ راتیں بڑی بڑی جو اہل اسلام کو عطا کی گئی۔ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے۔ شب جمعہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ شب میلاد جو کائنات کی ساری راتوں سے افضل رات ہے ہمارے نزدیک۔ یہ ساری راتوں میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ امت کے حق میں شب قدر افضل ہے، لیکن سرکار کے حق میں شب معراج افضل ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو بات سرکار کے حق میں افضل ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ امت کے حق میں افضل نہ ہو؟ ہم کہتے ہیں ساری راتیں تو الگ الگ اپنا مقام رکھتی ہیں، لیکن جو مرتبہ شب معراج میں ہے یہ کسی اور رات میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حالت نیند سے بیدار کروایا، آرام فرما رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا ہے کہ 70,000 فرشتے ساتھ لے جاؤ، آج میرے محبوب کو ذرا بلا کے اوپر والی دنیا کی بھی سیر کرا دو۔
یہ خلاصہ ہی میں بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین النائم والیقظان، بین النائم والیقظان کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ ایک جگانے والا مجھے آیا ہے اور اس نے مجھے آ کے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا ہے، تشریف لے چلیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اٹھا ہوں اور میں نے پھر وضو تازہ کیا، طہارت حاصل کی. تو چونکہ پیغام تھا، حکم تھا، اب جس طرح محب کو بلانے میں بہت محبت کا ایک پہلو ہوتا ہے اس کے ہاں، اسی طرح جس کو بلایا جاتا ہے اس کے ہاں بھی جلدی تشریف لے جانے کی لگن ہوتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو فرمایا، پانی کے قطرے کوئی کسی تولیے سے کسی کپڑے سے صاف بھی نہیں فرمائے. پانی کے قطرے جیسے بندہ وضو کرتا ہے کچھ تھوڑے تھوڑے بہ رہے ہوتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اسی حالت میں چل پڑا ہوں. میرے لیے میں جس مسکن میں تھا باہر آیا ہوں تو دیکھا کہ ایک سواری کھڑی. وہ سواری جو ہے وہ دراز گوشت سے تھوڑی بڑی ہے، جو گھوڑا ہوتا ہے اس سے تھوڑی چھوٹی ہے. فرمایا بہت خوبصورت سواری، اس کا نام رکھا گیا ہے براق. برق ہوتا ہے بجلی کو کہتے ہیں. تو اس کی ذاتی جو خوبی ہے نا اس کی بنیاد پہ اس کو کہتے ہیں براق. ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ بجلیوں کا مجموعہ کیسے، تو یہ نام بھی ادھر سے رکھا گیا ہے. اس کی کیفیت کا حال یہ ہے کہ اس کی تیزی کتنی، جہاں تک اس کی نظر کی حد جاتی، نظر کی انتہا جہاں پہ ہو وہاں پہ اس کا پہلا قدم پڑتا ہے. یہ سواری کی طاقت ہے، جو سوار ہونے والا ہے اس کی طاقت کیا ہے بتا دو. تو پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے اس جانور میں کہ اس کے جب وہ اوپر چڑھنا چاہتا ہے نا کسی چیز کے، کیونکہ درمیان میں سفر ہوتا ہے، کبھی پہاڑی آ جاتی ہے، کبھی نشیب آ جاتا ہے، کبھی فراد آ جاتا ہے، اوپر چڑھنا ہے کبھی نیچے جانا ہے. اس کے جسم میں کمال قسم کی لطافت ہے. اگر اوپر چڑھنا ہو اس کے اگلے پاؤں چھوٹے ہو جاتے ہیں، پچھلے پاؤں کی لمبے کی ضرورت ہوتی ہے، لمبے ہو جاتے ہیں. فرمایا پھر اگر نیچے اترنا ہو پھر اس کے اگلے پاؤں تھوڑے بڑھ کے لمبے ہو جاتے ہیں، پچھلے چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ اس کی خاصیت. سرکار فرماتے ہیں جیسے میں اس کے قریب آیا ہوں نا سوار ہونے کے لیے، تو آسمانی ملائکہ ساتھ تھے. جبریل امین سرکار کو ایسے رکاب میں پکڑ کے ایسے پیش کر جیسے قدموں کے نیچے کوئی ہاتھ رکھتا ہے. اسرافیل آئے ہیں، یہ سرکار کی لگام پکڑی. یہ چاروں فرشتے ساتھ ساتھ چلتے سرکار. دیکھو نا، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا بھی اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا یہ بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. جیسے دولہا تیار ہوتا ہے، اس سرکار کو ایسے تیار کیا گیا ہے. سرکار فرماتے جیسے میں اس کے قریب آیا ہوں نا، اس نے تھوڑی شوخی دکھائی ہے جانور نے، یعنی تھوڑا ناز کیا ہے کہ میں لایا گیا ہوں. کیونکہ براقوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جس میں نبی سوار ہوتے ہیں. تو اس کو یہ شوق تھا، اس نے کوئی سرکشی نہیں کر رہا تھا. ہوتا ہے نا کبھی ناز آتا ہے تھوڑا طبیعت کہ میرے اوپر مہربانی ہوئی. ناز کیا ہے نا تو تھوڑا سا اس نے ایسے تھوڑا ناز فخر کیا، تھوڑی شوخی دکھائی. تو جبریل امین نے آگے بڑھ کے اسے کہا پتہ ہے تجھے کون سوار ہو رہا ہے؟ سرکار کا نام سنا نا. تو پھر وہ اتنا بڑا جانور تھا نا، پھر تھوڑا سمٹ گیا، تھوڑا اس کے اوپر پھر روب طاری ہو گیا. سرکار خاصیت دیکھو، جانور کبھی بڑے چھوٹے تو نہیں ہوتے نا،
لیکن یہ جانور ہے جو بھیجا گیا سرکار کا. کہتے ہیں پھر اس پہ تھوڑی گفتگو بھی ہوئی ہے, مسائل بھی, کلام بھی چلا ہے, جو کہ وقت میرے پاس اس طرح نہیں میں اتنی تفصیل سے کہوں. پھر اس کو جب کہا گیا ہے کہ تجھے پر اتنے براقوں میں سے تیرا انتخاب ہوا, پھر وہ خوشی کے ساتھ پھول گیا. پھولا نے پھر اس کا قد اتنا بڑا اوپر چلا گیا. عام جو انسان ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے, پھر اس کو کسی چیز پہ کچھ چیز پیش کی جائے خدمت کے لیے پھر چڑھتا ہے. تب سرکار کے لیے کس نے ہاتھ رکھا ہوگا؟ یہ آپ کے آقا کی شان ہے, بلایا جا رہا ہے سرکار کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میں اس پہ سوار ہو کے میں چلا. ایک مقام میں میں گزر رہا تھا, تیزی بہت تھی اس کی. دائیں جانب سے ایک آواز دینے والے نے مجھے آواز دی, یا محمد انظر الیہ, اے اللہ کے پیارے محبوب ذرا میری طرف بھی نظر کرم فرمائیے. سرکار فرماتے میں نے نہیں دیکھا, دھیان ہی نہیں دیا کون ہے کون نہیں. پھر تھوڑا آگے چلو, بائیں طرف سے آواز آئی, یا محمد انظر الیہ, اے اللہ کے محبوب ذرا میری طرف نظر ڈالیے, میں بھی آپ کا طلبگار ہوں. احمد صاحب یہاں پہ آ جائیں, یہ تشریف یہاں پہ آ جائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں نے دائیں دیکھا نہ میں نے بائیں دیکھا. آگے میں چلتا جا رہا تھا تو ایک خوبصورت عورت بال کھولے اپنے بناؤ سنگار کے ساتھ سج دج کے ساتھ میرے سامنے آ گئی. اس نے بھی وہی جملے کہے جو دائیں بائیں والوں نے کہے, یا محمد انظر الیہ, اے اللہ کے محبوب میری طرف دیکھو میں آپ کی طلبگار ہوں. سرکار کہتے ہیں میں نے توجہ ہی نہیں کی کون ہے کون نہیں, تینوں کو ہی نہیں دیکھا. پھر سرکار کہتے ہیں پھر میں آگے بڑھا رہا, میرے لیے کچھ مشروب پیش کیا گیا. ایک میں دودھ تھا ایک میں شہد تھا. بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک میں دودھ تھا ایک میں شراب تھی. شراب سے مراد مشروب ہے کوئی چیز. بعد میں یہ تین چیزیں پیش کی گئی, بعد میں کچھ تھوڑا اور بھی ہے. سرکار کہتے ہیں میں نے پیش کیا گیا, میں نے دودھ کو اٹھا لیا ایسے, باقی چیزیں چھوڑ دی, یہ بھی چھوڑ دی. تو جبریل امین نے جب دیکھا میں نے دودھ اٹھایا ہے تو مجھے کہتے سرکار آپ نے فطرت کو پا لیا ہے, فطرت پا گئے. اور ساتھ پوچھا سرکار وہ راستے میں کچھ چیز دیکھی تھی آپ نے؟ سرکار نے فرمایا ایک دائیں طرف سے آواز آئی تھی, وہ کہتے میں آپ کا طلبگار ہوں میری طرف دیکھو. ایک بائیں طرف سے آواز آئی تھی, اس نے کہا میں آپ کا طلبگار ہوں میری طرف دیکھو. جبریل امین کہتے سرکار جو دائیں طرف سے آواز آئی نا وہ یہودیوں کی آواز تھی. اگر آپ اس طرف التفات فرما دیتے آپ کی قوم یہودی ہو جاتی. یہودی ہونے سے مراد ہے جو کام یہودیوں نے کیے آپ کی قوم کرے گی. لیکن اللہ نے آپ کی امت کو اس سے بچا لیا ہے. تو بائیں طرف سے آواز آئی وہ نصارہ کی آواز تھی. تو اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کی قوم میں وہی فعل آ جاتا. اللہ نے آپ کے اس مہربانی کرنے سے آپ کی قوم کو اس سے بھی بچایا. پھر کہ یہ جو عورت آئی تھی سامنے سرکار نے ایسی سج دج کے ساتھ آئی, وہ کہتے سرکار یہ دنیا تھی جو اپنی زیب و زینت کے ساتھ آپ کے سامنے آئی, تو آپ نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. تو اللہ نے آپ کی امت کو بھی دنیا میں مکمل مشغول ہونے سے بچا لیا ہے. اس طرح کے عجائبات سرکار کہتے ہیں میں نے دیکھے ہیں راستے میں بہت. پھر ایک مقام آیا, جبریل امین نے مجھے کہا سرکار ذرا یہاں رک جائیں. میں نے کہا کیا ہے یہاں پہ؟ کہتے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے, تو کبھی مہربانی کر کے اپنے قدم ادھر بھی لگا دو نا, اس کو آپ کے قدموں کی برکت بھی حاصل ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں میں اترا ہوں وہاں پہ, میں نے 2 رکعت پڑھی, پھر میں براق پہ سوار ہو گیا. پھر ایک مقام آیا مشہور حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں مررتو لیلۃ اسری ابی, میں گزرا ہوں معراج کی رات بقبر موسیٰ عند کثیب الاحمر,
میں سرخ ٹیلے کے قریب سے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مشاہدات سرکار دیکھتے جا رہے۔ پھر کہتے سرکار کہ میں بیت المقدس پہنچا ہوں، جبریل امین نے میری سواری کو روکا ہے، انگلی سے سوراخ کر دیے، سوراخ کر دیا۔ جبریل امین کو کوئی آلے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی آلہ لگائیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جبریل جب آئے تھے نا تو سرکار کا دروازہ تو بند تھا، انہوں نے نہیں کھولا، نہ کھلوایا، نہ دستک دی، ایسے نظر ڈالیے، چھت میں شگاف ہو گئے۔ یہ جبریل ہیں، نظر ڈالی شگاف ہو گیا، پھر اندر تشریف لائے۔ بڑی مشہور روایات میں یہ بات نہیں ہے، کہتے جبریل سوچتے تھے اب میں ان کو اٹھاؤں کیسے، اگرچہ یہ کمزور سی ہے لیکن کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل سوچتے تھے سرکار کو جگانا کیسے ہے، میں کیسے جگاؤں ان کو، کیونکہ بڑی ہستی ہے، ان کو جگانا کوئی عام بندہ تو نہیں جیسے دستک دے دو جا کے، کیونکہ سرکار کے دروازے پر دستک دینے کے بھی رب نے روک دیا، نہیں دے سکتے، انتظار کرو، وہاں آئیں گے جب مرضی ہوگی ان کی۔ اونچا بولنے سے بھی منع کیا ہے۔ تو جبریل امین کے بارے میں یہ وہ کہتے ہیں میرے دل میں بس یہ بات آ گئی کہ یہ کافوری لب ملے اسی لیے کہ سرکار کے پاؤں کو بوسہ لے لیں، آگے بڑھے، جیسے بوسہ لیا نا سرکار اٹھے۔ جبریل امین کو اس رات پھر سرکار کے قدموں کے ساتھ وابستہ کیا گیا۔ یہ بات ہماری کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا لمبا عرصہ تک ایمان نہیں لائے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، قبیلے قریش کے۔ ابو جہل کے بعد پھر انہوں نے اپنی قوم کی کمان سنبھالی، لڑتے تھے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں بدر کے بعد جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہی ان کی کمان سنبھالتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب سرکار کا ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں سرکار کا ایک غلام گیا تھا دہیہ کلبی کیسر روم کے دربار میں سرکار کا پیغام لے کر، تو اس نے مجھے کہا کہ اعلان کیا، اس نے کہا کہ عرب کا کوئی رہنے والا بندہ یہاں پہ ہو جس علاقے میں یہ نبی ہوا ہے، دعویٰ کیا اس نے، میں اس سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں ادھر تھا، تجارت کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا تھا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اسلام کی خوبی۔ وہ کہتے ہیں مجھے سوال کرتا تھا بتاؤ وہ کیسا ہے، وہ کہتے ہیں اب میں جو تھے وہی بتاتا رہا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے باتیں جتنی کی میں نے سچ سچ بتائیں، تو میں ڈرتا تھا کہ اس جگہ پہ جھوٹ بولا تو میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا عرب میں، کیونکہ الزام تو فوراً ہی بتا دیں گے یہ نہیں ہے ان میں بات۔ کہتے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں انہوں نے کہا کہ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے ایک بات میں تمہیں سناتا ہوں۔ وہ کہتے کیا؟ وہ کہتے کہ ان کا کہنا ہے میں ایک رات میں اٹھا ہوں، بیت اللہ شریف سے چل کے آپ کی مسجد میں آیا ہوں، چونکہ وہ عیسائی تھے، بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے۔ کہتے ایک مہینہ ہمیں آنے میں لگتا ہے، ایک مہینہ جانے میں لگتا ہے، ان کا کہنا ہے میں ایک رات میں گیا ہوں ہو کے واپس بھی آ گیا ہوں، تو یہ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں بات کر رہا تھا نا، اس بیت المقدس کا جو پادری تھا نا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس رات کو میں بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے اس نے کہا یہ وہ رات میں بھی جانتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے، میں نے بھی نظارہ کیا اس رات کا۔ وہ عیسائی خود بہت بول پڑا، انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ میری عادت ہے کہ سب کام کاج والے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، میں خود جا کے پھر مسجد کا جائزہ لیتا ہوں، بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا، سارے دروازے بند کرتا ہوں، کوئی چیز آگے پیچھے پڑی ہو کرینے سے رکھتا ہوں اس کو، کوئی غیر جگہ پر چیز رکھی گئی اس کو سلیقے سے سجاتا ہوں،
کہتے میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ میں بند کرتا تھا وہ بند نہیں ہوتا تھا. تو کہتے میں جو اس شعبے کے بندے تھے بڑائی وغیرہ ان کو بلایا کہ یہ دروازہ ہی نہیں بند ہوتا, اس کا کوئی حل کرو. کہتے بڑی کوشش کی انہوں نے دروازہ نہیں بند ہوا. تو ان بڑائیوں نے مجھے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ وہ جو دیوار ہے نا اس کو اوپر گر گئی ہے, اس کے اوپر وزن پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے حصہ دب گیا ہے, ابھی رات میں کچھ نہیں ہو سکتا, یہ دروازہ اسی طرح کھلا رہنے دو, کل دن کو آئیں گے پھر کوئی اس کا حل نکالیں گے. وہ کہتے چھوڑ تو دیا. جب دوسرے دن آئے تو میں نے دیکھا کہ اس دروازے کی دیوار کے ساتھ ایک سوراخ ہوا پڑا ہے, اور باہر مسجد کے جو ہے نا کچھ جانور بندھے ہوئے ہیں, جیسے جانور بندوں کے نشان ہوتے ہیں قدموں کے لگے ہوئے, کچھ چلا پھرا. کہتے ہیں چونکہ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا معراج میں جانے کے لیے یہاں سے گزرے گا, میں سمجھ گیا کہ یہ وہی رات ہے سرکار اس میں سے گزرے ہوئے. جبریل امین نے انگلی سے ایسے نشان. وقت ذرا تھوڑا کم ہے نا, تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں وہاں پہنچا ہوں سارے نبی اپنے جسموں کے ساتھ وہاں میرے استقبال کے لیے کھڑے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سب باندھے کھڑے میرا استقبال کریں. اپنے نبی کا شان دیکھو نا. سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے نبیوں کے جرمٹ میں اس دن یوسف کو بھی دیکھا ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے, فرمایا نبیوں کے جرمٹ میں یوسف کو دیکھا ہے. اس کا حسن اس وقت بھی چمکتا تھا, اور ایسے چمکتا تھا جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا. کہتے اب اسی دوران وہ سارے نبی مجھ سے ملاقات کی, نماز کا وقت ہوا. اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دیکھ رہے تھے بھئی کس کو امام بناتے ہیں, کون امام بننے والا. اس مسئلے پہ جو امام ہوتا ہے نا اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, یہ حکم ہے, آپ بھی یاد رکھیں. بڑا مولوی بھی ان کا پیر بھی آتا ہے نا, ان کی اجازت کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا, کیونکہ یہ مسئلہ ان کا ہے, یہ ان کی تعظیم ہے. اب وہاں نبی نمازیں پڑھاتے تھے مسجد اقصی میں, اپنے اپنے وقت میں پڑھائی ہیں سب نے, امام ہوئے. سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی ہے, دیگر انبیاء جو بعد میں آئے امام ہوئے اس کے. تو اب سب انتظار کرتے تھے دیکھیے کس کی باری آتی ہے, کون امام ہے جو مسئلے پہ آتا ہے. سرکار فرماتے میں تو ایک طرف کھڑا تھا, تو جبریل امین آئے نا, مجھے کندھے سے پکڑ کے آگے مسئلے پہ کھڑا کر دیا, یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے. وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا مسجد اقصی میں, نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ ایاہم مانائے اول و آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یعنی سرکار کو مسئلے پہ کھڑا کر کے اعلان کیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے بھی یہ امام ہے, سارے فرشتوں کے بھی یہ. سرکار فرماتے پھر میں نے نماز پڑھائی. وہ کیسی نماز ہوگی جو نبی مقتدی, نبیوں کا امام مسلح پہ آپ کھڑا ہے. اس کے اندر ایک یہ بھی اعلان تھا کہ بقیہ جتنے کھڑے ہوئے ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ذرا غور فرمائیے نا, کیونکہ وہ جو سارے تھے وہ سب نائب کی حیثیت سے آتے تھے, اصل اب آیا ہے جس کی نیابت میں سب نے کام کیا ہوا. سرکار فرماتے پھر میں ان سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی, پھر اپنے اپنے خطبے بھی نبیوں نے دیے. ایک تھوڑا سا اجمالی سی بات. پھر کہتے سرکار فرماتے پھر میں فارغ ہو گیا, میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی. پھر میں سیڑھی جس کے اوپر روحیں چڑھتی ہیں, یہ سیڑھی کے مشابہ ایک چیز ہوتی جس کو کہتے ہیں معراج ہے. یہ معراج کا معنی ہوتا ہے ایسا آلہ جس کے سہارے سے اوپر چڑھا جائے. ویسے تو یہ سفر ہے نا, اس کے 3 حصے ہیں. ایک کو اسراء کہتے ہیں, ایک کو معراج کہتے ہیں, ایک کو اعراج کہتے ہیں. یہ محققین کے ہاں 3 ہیں. پہلا اسراء, دوسرا معراج, تیسرا اعراج. جو پہلا حصہ ہے وہ قرآن کا بیان ہے, بطریق عبارت النص بیان ہے. وہ مسجد بیت اللہ شریف سے لے کر
بیت المقدس تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک قرآن میں. جو اس کا انکار کرے کافر ہوگا. دوسرا حصہ اس کا آغاز بیت المقدس سے، اس کی انتہا سدرۃ المنتہا پہ، جو جہاں پہ مکان کی آخری حد ختم ہو جاتی، اس سے اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا. وہ وہاں سے وہاں تک. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث سے جو مانوی اعتبار سے اخبار متواترہ کہی جاتی، جن کی تعداد ایک قول کے مطابق 30 ہے، ایک قول کے مطابق 34 کے عدد کو گھیر لیتی. اس کا انکار کرنے والا شخص جو ہے وہ اہل سنت کے نظریے سے مکمل طور پہ خارج ہے. اس کو کہتے ہیں یہ معراج. تیسرا حصہ ہے جس کا آغاز ہوا ہے کہاں سے؟ سدرہ سے. تمام اللہ کی مخلوق کی حد وہاں پہ ختم ہو گئی، سرکار کے اس حصے کا وہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اس حصے پر جبریل امین کو سرکار نے فرمایا تھا آگے چلو میرے ساتھ. تو جبریل امین سے کہتے سرکار اس کے آگے میرا مسئلہ نہیں. حدیث میں الفاظ ہیں لو دنوت ان ملتن لا ترکت، اگر انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھ گیا نا پھر راکھ ہو جاؤں گا، پھر میرے پاس نہیں رہے گا کچھ بھی. سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں بھی ایک جملہ اس کو ادا کیا. وہ کہتے اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. آقا اگر میں بال کے برابر بھی اس حد سے آگے بڑھا نا جل جاؤں. تو سرکار نے جبریل کو ادھر ہی چھوڑ دیے. لو پھر تمہاری حد ختم، اب دیکھو پھر آمنہ کا لال جاتا ہے. وہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے الفاظ میں پرویا نا اس سے آگے، کہتے تھکے تھے روح المی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. بڑے محمد کری ہو احمد قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. گمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. سرکار کہتے پھر میں وہاں سے آگے تنہائی بڑھا. ایک اور تھوڑی سی کمزور سی روایت ہے لیکن کتابوں میں ہے. سرکار نے جبریل امین کو پکڑ کے فرمایا آدھرا تھوڑا نظارہ تجھے کرا دیں، یہ بھی دیکھ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے جہاں پہ ہماری رسائی ہے. صاحب معارج علامہ معین واز کاشفی نے لکھا، کہتے سرکار نے جبریل کو ایسے پکڑ کر تھوڑا کھینچ لیا، آ گیا. جب آئے تو ان کے جسم پر اس قدر روب طاری ہوا کہ اتنا بڑا جسم ان کا سکڑ کر چھوٹی سی چڑیا کی طرح ہو گیا، اور سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں نہا گیا روب. جب سرکار نے یہ حالت دیکھی کہ یہ تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا، پھر سرکار نے ایسے دھکا دے دیا چلو اپنے مقام. اب ذرا غور کرو بھائی جبریل کتنا بڑا ہے، طاقت کتنی ہے. بعض روایات میں ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے اور پورے مدینہ شریف میں اندھیرا پھیل گیا. سرکار نے پوچھا جبریل یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے سرکار میں نے اپنے 2 پر پھیلائے. 2 پر پھیلے، پورا افق ادھر سے لے کر ادھر تک جہاں سے روشنی سورج کی آتی سب ڈانپی گئی، ایک کرن بھی آگے نہیں بڑھ رہی، اتنا ذرہ بھی روشنی کا نہیں آتا. سرکار نے میں 2 پر ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تیرے پروں کی طاقت کا کیا حال ہے؟ کہتے سرکار یہ 2 پر اگر میں ان دونوں سے آسمانوں کو پکڑ لوں، 7 زمینوں کو ملا کے اکٹھا ایسے مروڑا چھوٹا سا دے دوں،
تو جس طرح روئی مشین میں سے نکالی جاتی ہے نا، اس طرح پوری کائنات، پہاڑ، آسمان، زمین سب ریزہ ریزہ ہو کر بہ جائیں، ریت کے ذروں کی طرح بہ جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا تیرے پر ہیں کتنے؟ کہتے ہیں 600۔ تو اب ذرا غور کرو، 600 پروں کی طاقت والا ادھر ہے، آمنہ کا لال آگے جا رہا ہے، آگے وہاں سے گئے۔ سرکار کہتے پھر میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ بعض روایات میں یہ کہ کوئی چیز نہیں، ہر طرف نور ہی نور۔ سرکار اس کے اندر جو ہے وہ طبیعت میں بہت سرکار کے کیفیت سی طاری ہو گئی، دائیں بائیں ہچکولے لے رہے ہیں جیسے مزہ آتا ہے کسی۔ بڑھتے جا، سرکار کہتے ہیں میں بڑھتا جا رہا، اتنا بڑا کہ عالم ناسوت اس کو کہتے ہیں، یہ جو حصہ ہے اوپر والا جو عالم ہے اس کو عالم لاہوت کہتے ہیں۔ جیسے اقبال کا بھی شعر ہے کہ اطائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، یہ لاہوت اوپر والا مقام۔ سرکار کہتے ہیں پیچھے رہ گیا، مالکوت بھی پیچھے رہ گیا، جبروت بھی پیچھے رہ گیا، اللہ کی صفات کی تجلیات بھی سے بھی آگے نکل گیا، اللہ کے اسماء کے پردے بھی عبور کر گئے۔ بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا، ایک مقام آیا میں رک گیا۔ کہتے میں رکا نا، ادھر سے آواز آئی ادنو منی یا محمد، اے محبوب اور قریب آنا۔ سبحان اللہ بھی کہتے رہیے۔ اب اس کی لطف کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ اے محمد اور قریب آنا۔ ادھر دیکھو کہتے قریب آ، ادھر موسیٰ کہتے مولا دکھا، فرمایا نہیں۔ وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ابھی پڑھا تھا جس میں کہتے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو دیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، کہیں تقاضے وصال کے تھے محبوب اور قریبا اور قریبا اور قریبا۔ سرکار فرماتے جب آواز آئی نا اور قریبا، تو میں نے محبوبانہ شان کو پیش نظر رکھا۔ یہ کوئی سفر ہے نا، یہ ویسے اوپر والی نظر والا نہیں ہے، ادھر کی دل والی نظر سے سمجھ آتا ہے کیا سرکار کہتے ہیں میں نے ایک قدم بڑھایا رک گیا، ایک ہی قدم بڑھا کے رک گیا۔ تو ایک قدم میں کتنا فاصلہ طے کیا؟ فرمایا جتنا مکہ سے لے کر وہاں تک کیا تھا، سدرا سے بھی اوپر اس سے بھی اوپر، ساری چیزیں پیچھے رہ گئی، جتنا میں نے اتنا لمبا سفر طے کیا تھا اس کے برابر ایک قدم میں طے کر کے۔ جس کے ایک قدم کا یہ حال ہے اس کے چند قدموں کا کیا حال ہے بتا دو۔ سرکار کہتے ہیں جب میں نے ایک قدم اٹھایا پھر رک گیا، ادھر سے پھر آواز آئی ادنو منی یا محمد۔ جلدی نہ کرو، ذرا توجہ بھی کرو نا، سفر کیسا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ملنے جائے تو ادھر کی تو مثال نہیں میں دیتا، ویسے ہمارے ہاں کہتے ہیں آنے والے تیرے رستے میں بچاؤں آنکھیں، جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کے رو لوں۔ آنے والے کی ایک ایک ادا سے قربان جاتے ہیں جو چاہنے والے ہوتے ہیں۔ آج یہ سفر ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، اس کا محبوب جا رہا ہے۔ سرکار کہتے ہیں میں آواز آئی اے محبوب اور قریبا، میں نے پھر دوسرا قدم اٹھایا، ایک قدم اٹھا کے پھر میں رک گیا۔ معلوم ہوا کہ ادھر یہ کہنے میں اللہ کی شان کے مطابق اس کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے، اس میں لطافت ہے، محبوب قریبا۔ ادھر قدم اٹھا کر رک جانے میں مزہ ہے کہ اور مرتبہ کہا جائے گا۔ حضور فرماتے یہاں تک کہ دوسرا قدم اٹھایا پھر کتنا فاصلہ؟ فرمایا وہ جو پہلا قدم تھا وہ بھی شامل کر کے مکہ سے لے کر جتنا کیا تھا اس کے برابر اگلا قدم۔ کیونکہ جب بندہ چلنے کا آغاز کرتا ہے نا، پہلے قدم میں وہ پھرتی نہیں ہوتی، تھوڑا بڑھتا جاتا ہے، پھرتی بڑھتی جاتی ہے، تیزی بڑھتی جاتی ہے، طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ سرکار کہتے ہیں یہاں تک کہ میں ہر قدم اٹھاتا رک جاتا، ہر قدم اٹھاتا رک جاتا۔ میں نے 1000 قدم اٹھائے، 1000 آوازیں آئیں اذن منی یا محمد، نہیں سن رہے آپ۔ 1000 مرتبہ اللہ نے فرمایا محبوب اور قریبا اور قریبا اور قریبا اور قریبا۔ کتنے قریب ہوئے؟ سرکار نے فرمایا میرا بڑھنا پھر نام کا رہ گیا تھا، پھر
میں رکا تھا پھر وہ آپ قریب ہوتا جا رہا تھا. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، میں نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 1120 پہ. سرکار کہتے حتی جا سدرۃ المنتہا ودن الجبار رب العزہ فتدلہ حتی کانا منہ کعبہ قوسین او ادنا. فرمایا میں پھر سفر کرتا کرتا جا رہا تھا، پھر میں قریب نہیں ہوا، وہ جبار رب العزت اپنے شیان شان میرے قریب ہوتا رہا، قریب ہوتا رہا، قریب. اور ایک روایت میں یہ بھی سرکار فرماتے ہیں میں 1000 پہ جا کے اب چلا نا، جب پھر میں رکا آگے سے مجھے آواز دی گئی. فرمایا مجھ پہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کیونکہ وہاں پہ نور کے سوا کوئی شے تھی نہیں، اتنا لمبا سفر طے کر چکا تھا. آگے سے پھر مجھے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ سنو حدیث کے الفاظ ہیں. سرکار کہتے آگے سے آواز آئی کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب اب تو ٹھہر جا، تیرا رب خود تیرا شیان شان استقبال کرے گا. اس میں بھی بڑی لطافت ہے، ذرا ضرورت ہوتی بہت لمبی تقریر اس پہ چاہیے تاکہ سمجھ آ سکے بھئی کیا ہوا ہے. سرکار کہتے ہیں مجھے اس کے اندر یہ جو آواز تھی نا، یہ ابو بکر کی مشابہ آواز تھی. ابو بکر کی نہیں تھی لیکن آواز میں ابو بکر کی مشابہت کا اندازہ ہوتا. تو لفظ تھے ان ربک یصلی، تیرا رب نماز پڑھتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے. سرکار کہتے ہیں میرے دل میں پہلی مرتبہ خیال ہے رب بھی صلاۃ پڑھتا ہے. چونکہ تھوڑی توجہ بٹی نہ ادھر ہوئی تو وہ جو کیفیت طبیعت کے اوپر ذرا تھوڑا سا ایک احساس ذمہ داری تھا، طاری تھا. فرمایا جیسے ہی میں صدیق اکبر کی آواز کی طرف توجہ گئی، پھر اس کی طرف گئی کہ صلاۃ پڑھتا ہے. کہتے ساتھ ہی پھر وہ دوسری آیت سنائی مجھ کو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہ اللہ جو تم پہ درود بھیجتا ہے. کہتے پھر میری توجہ ادھر گئی کہ صلاۃ سے مراد نماز نہیں، یہ درود ہے رب مجھ پہ بھیج رہا ہے. یہ پھر اللہ نے مجھے کتنا قریب کیا، یہاں تک کہ پھر قریب کیا اور قریب کیا اور قریب کیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا، او کا معنی ہوتا ہے یا، شک کے لیے لاتے عربی. شک ہوتا ہے کسی چیز میں، جیسے عربی میں انگریزی میں آر کہتے ہیں، اور یا یہ. تو کبھی یہ او جو ہے نا یہ شک کے لیے نہیں آتا بلکہ یہ اس کے اندر جو شک پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. اس کو کہتے ہیں او بمانا بل ہے. تو یہاں تمام نے لکھا کہ یہاں جو ہے نا او ادنا، یہ بل ادنا، 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. پھر سرکار کو رب نے اپنے دامن قرب میں لیا. پھر کیا ہوا؟ کوئی آنکھ سمجھ دیکھ سکتی ہے، وہ کان سن سکتا ہے، کسی کو سمجھ آ سکتی ہے. اس کو پھر وہ جانے والا جانتا ہے، اس کو پھر وہ لے جانے والا جانتا ہے. ہم تک یہ بات پہنچی، سرکار فرماتے ہیں میں نے سر کی آنکھ سے پھر اس رات اپنے رب کو دیکھا. بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کو دیکھنا ممکن ہے؟ اللہ کو دیکھنا کسی کے بس میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا مجھے دکھا، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے ہو. لیکن ساتھ ہی فرمایا تم نبی ہو، رسول ہو، اول العزم ہو، صاحب تورات ہو، بڑا شان ہے تیرا، تیرے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں. کیا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اس پہاڑ کی طرف نظر کرنا، ادھر ہم پہاڑ پہ تجلی ڈال دیتے ہیں. وہ تجلی تو اس پہاڑ کو دیکھے گا، ہم اس پہ ڈالیں گے، براہ راست تجھ پہ نہیں ڈالیں گے. ذرا غور کرو، پہاڑ پہ ڈالیں گے، پتھر پہ، پتھروں کا مجموعہ، ایک پتھر دوسرا پتھر، کیا شے ہوتی؟ ڈیڈ سی شے، مردہ سی چیز، اس میں سے کیا نکلے گا؟ فرمایا ادھر ڈالتے ہیں.
اس سے پھر منعکس ہوگا پھر تیری طرف. تیری نگاہیں اگر اس کا تاب لا گئی، پہاڑ قائم رہ گیا، پھر تجھ پر بھی وقت آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی کی نا پہاڑ پہ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقا. اللہ کی تجلی، یہ قرآن ہے. اللہ نے پہاڑ پہ تجلی کی، پہاڑ کے پرخ سے اڑ گئے، ریزہ ریزہ ہو کے بہ گیا، اس کے تار و پود ہی بکھر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام پر منعکس ہو گیا، ہوش قائم نہیں رہے، گر پڑے. اچھا موسیٰ علیہ السلام کے ہوش قائم نہیں رہے. تجلی کتنی تھی؟ بس سوئی کے ناکے کا قلیل ترین حصہ. یہ باقاعدہ قاضی یاد مالکی نے لکھا ہے کہ سوئی کے ناکے کا قلیل، اس سے بھی قلیل، اس سے بھی قلیل، اس سے بھی قلیل. بعد نے مبالغہ کر کے لکھ دیا کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم. اور وہ منعکس ہو کے آئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اپنے نبی کا شان سنو، بلند آواز سبحان اللہ کو. سادی شرادی کا ایک جملہ ہے، وہ بڑا کمال کر گیا اس مقام پہ. وہ کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو این ذات میں نگری در تبسمی. سرکار موسیٰ علیہ السلام پر صفات کی تجلی پڑی تھی، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کا بہت قلیل حصہ، وہ بھی منعکس ہو کے آیا. موسیٰ علیہ السلام کے ہوش قائم نہ رہے. تیری شان کی بات کیا کریں، تو سر کی آنکھ سے براہ راست رب کو دیکھ آیا ہے، مسکراتا ہوا واپس آ گیا. تو این ذات، تو این ذات میں نگری. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک تقریر کی، اس میں یہ بھی میں نے کہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی لی تھی نا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نظر کی تیزی کا یہ حال تھا کہ اندھیری سیاہ رات میں 30 میل کے فاصلے پر سفید پتھر پر کچھ چونٹی چلتی، موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. جس کو منعکس ہو کے ملی سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم، ان کی نظر کی تیزی یہ ہے. تو جنہوں نے براہ راست رب کو دیکھا، ان کا حال کیا ہے بتا دو. یہ آپ کے نبی کی شان ہے. اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے ہاں شعر پڑھا جاتا ہے، کس کو دیکھا، کس کو دیکھا. یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جلوے ہیں نا، سر کی آنکھ سے اللہ کی مخلوق میں صرف سرکار نے کی. اور اس کے اندر حکمت یہ ہے، ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اس کا ایک حصہ تو عام پڑھا جاتا ہے، یہ مولانا روم کا ہے. ان کے سامنے کسی نے یوسف علیہ السلام کی بہت تعریف کی، بولتا جا رہا تھا ان کا حسن، کیا شان تھی. یوسف علیہ السلام کا حسن بہت بڑا ہے، ابھی سن بھی رہے تھے آپ. 13 سال کی عمر میں 5 من وزن تھا. یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے، مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھا نور العرفان میں. 13 سال کی عمر میں 5 من وزن کا بندہ، ابھی لڑکپن سے اوپر جاتا ہے. جو دیکھتا تھا یوسف علیہ السلام کو ایسے گر جاتا تھا. بازار میں جب بکنے آئے تھے، بڑے بڑے آئے تھے خریدنے، کتنی قیمت لگی تھی؟ فرمایا 5 مرتبہ تولے گئے تھے. 1 مرتبہ سونے سے، 1 مرتبہ چاندی سے، 1 مرتبہ کستوری سے، 1 مرتبہ ریشم سے، 1 مرتبہ کپڑے سے. 5 مرتبہ تولے گئے. اور جس نے بیچا نا، بیچ کے یوسف کو دے تو بیٹھا، پھر ہاتھ ملتا تھا. ہاتھ مل کیا کر گئے ہو، یہ سودا مجھے لوٹ گئے ہو، مجھے لوٹ کے لے گئے ہو. پھر اس کے بعد سارا پیسہ بھی جو لیا تھا نا، سارا خیرات کر دیا. خیرات کر کے پھر پیچھے پیچھے یوسف کے بھاگتا رہتا تھا ہر وقت. یوسف کے غلاموں میں شامل ہوا. وہ یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کسی نے، تھے بھی بڑے تعریف کے لائق، لیکن مولانا روم کا دل چاہتا تھا کہ سرکار کی بھی بات کرے نا تھوڑی.
جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جس کسے دا کوئی عاشق ہوئے او سے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردا. تو یہاں مولانا روم کے دل میں جس کی لگن لگی تھی وہ تو گنبد خضرا کے مکی تھے. دل میں کہتے کوئی ان کی بھی بات کرنا. مانا ہم نے یوسف کا شان بڑا ہے لیکن یوسف کے آقا کی بھی سنا ہم کو. اچھا سنانے والا خاموش رہا تو پھر آپ بھی بولے. مولانا روم نے براہ راست سرکار کی طرف عرض کر کے نا کہتے سرکار تورا دیدہ ایک ہی جملے میں کام کر گیا. کہتے تورا دیدہ و یوسف را شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. سرکار یوسف نے تو سنا ہوا ہے رب کے بارے میں، دیکھا تو نہیں. آپ نے تو دیکھا ہے، سننا کہاں دیکھنا کہاں. ان کی شان اور ہے، تیری شان سب سے جدا گانا رکھا. اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ جس سے بھی پوچھو بھئی اللہ کو دیکھا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے کہتے سونا ہے. کیسے سے؟ کہتے جبریل سے. تو جبریل سے پوچھو دیکھا ہے؟ تو اب گواہی مکمل ہوتی ہے. ان کے ہاں تو مکمل ہے لیکن یہاں پائے تکمیل کو پہنچائی جا رہی کہ ایک ایسی ہستی بھی لے آؤ جو اپنے سر سے دیکھ لے، اپنی آنکھ سے دیکھ لے، حالت بیداری میں دیکھ لے، ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے دیکھ لے، پھر جبریل کو بھی بتا دے، آدم کو بھی بتا دے دیکھا ہے. ہمارے آقا کے دیکھنے سے سب کی گواہی پائے تکمیل کو پہنچے. اس موقع پر بہت باتیں ہونی چاہیے. پھر سرکار نے کچھ عجائبات بھی دیکھے ہیں. 2-4 منٹ مجھے دو گے نا ذرا میں تھوڑی تفصیل کر دوں. سرکار کہتے ہیں میں واپس آیا نا تو مکہ والوں نے سب سے پہلے سرکار نے یہ حال اپنی چچا زاد بہن سے بیان کیا. ان کا نام ہے ام ہانی، حضرت علی کی بہن ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے سرکار سے انہوں نے کہا کہ نہ بیان نہ کرنا. واقعہ صحیح ہے لیکن بیان نہ کرنا، کیونکہ آپ کی ہر بات سچ مانتی تھی. انہوں نے کہا سرکار بیان نہ کرنا، بہت یہ قریش لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، واقعہ بہت اہم ہے. تو سرکار نے انہوں نے دامن پکڑا، سرکار جھٹک دیا، خود باہر آئے. پھر اس کے بعد جس سے بیان کیا وہ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر سے بیان کیا، صدیق اکبر تصدیق کرتے جا رہے تھے. ابھی کافروں سے بیان ہی نہیں ہوا تو صدیق اکبر نے ایک خدشہ اظہار کیا. سرکار ایک خدشہ میرے دل میں آتا ہے. فرمایا وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو اوپر کا تو نہیں پتا آسمانوں کا، لیکن یہ بیت المقدس ان میں سے اکثر بندوں نے دیکھا ہوا ہے. یہ جاتے رہتے ہیں مسجد اکثر. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کیونکہ آپ تو کبھی یہ سفر پہ گئے ہی نہیں. تو یہ سوال کریں گے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کر لوں کہ وہ چیز کیسی تھی، وہ کیسی تھی، وہ کیسی تھی، وہ کیسی تھی. صدیق اکبر کہتے سرکار نے مجھے اجازت دی. تو میں نے پوچھا سرکار بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی، بتائیے اس کے دروازے کتنے، بتائیے اس کے ستون کتنے، بتائیے اس کی چھت کی کڑیاں کتنی، شتیر کتنے، کہاں واقع ہے، کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، گرد و نواح کیسا ہے. کہتے سرکار نے سارے جواب بتا دیے. صدیق اکبر کا سینہ چوڑا کر گئے. کہتے باہر نکلے سرکار بیان کرو نا. پھر اب ایک شخص تھا جبیر بن اتم اس کا نام تھا. اس نے، وہ بڑا کاہن بڑا قابل بندہ تھا عرب کا. اس نے کہا یہ بات ہے سچی کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہے، لیکن ایک ہے ذرا، چونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، ان کو تو نہیں پتا بیت المقدس ظاہری آنکھ سے، تو میں ان کو یہاں جھوٹا کر دوں گا. ثم ماد اللہ ثم. اس نے کہا میں ان سے سوال کروں گا. آئے کہتے جی پوچھ لیں. پہلے سوال ہوا کہ وہاں پہ چروائے بھی تھے راستے میں، دیکھے تھے؟ سرکار نے دیکھے ہیں. اونٹ چرتے دیکھے ہیں؟ فرمایا دیکھے. تو کہتے ہیں سرکار سے انہوں نے سوال کیا کہ بتائیے پھر فلاں کے قافلے میں کتنے چروائے؟ سرکار کہتے ہیں میں گزرا تھا، چروائے دیکھے نہیں تھے. اندر ابو بکر نے وہ سوال بھی نہیں کیا تھا کہ توجہ ادھر جاتی. کہتے جیسے ہی اس نے کہا نا بتائیے چرواہے کتنے، کہتے میں نے دیکھا سارے چروائے میرے سامنے چل رہے تھے. یہ قافلے کتنے، اونٹ کتنے، سارے میرے سامنے چل رہے تھے. میں دیکھتا جا رہا تھا، جواب دیتا جا رہا تھا. پھر کہتے اس نے سوال کیا بتاؤ کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، ستون کتنے، شتیر کتنے، اس کا فلاں دروازہ کس طرف،
کتنے پہاڑ کس طرف، کتنی جگہ پہ واقع ہے؟ کہتے پوچھتا جا رہا، میں جواب دے رہا تھا۔ ایک مقام پہ تھوڑی سی طبیعت میں ترجف فوادہ، ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے دل تھوڑا دھڑکا، انقباض پیدا ہوا۔ سرکار فرماتے اس نے سوال کیا نا، میں چونکہ گیا تھا توجہ تو نہیں کی تھی اس طرف، تو کہتے جیسے میری طبیعت پہ ایسی بات آئی نا، اب میں لفظ بولتا ڈرتا ہوں، گھبراہٹ تو کہہ نہیں سکتا، نہیں آپ نے اندازہ نہیں لگایا۔ سرکار کہتے ہیں میری طبیعت پہ ایسے بوجھ سا تاری ہو، معمولی سا غبار سا، تو ادھر سے آواز آئی، محبوب گھبراتا کیوں ہے؟ یہ مسجد اقصی اٹھا کے تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں، دیکھ لے جواب دے دے۔ سرکار فرماتے پھر فوراً مسجد اقصی، حضرت علی کے بھائی ہیں جن کا نام ہے عقیل، حضور فرماتے ہیں ان کے گھر کے اوپر رکھ دی۔ یہاں بڑی پرلطف بات سے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جب میں نے اپنے استاد صاحب سے یہ حدیث پڑھی، حدیث میں پڑھتے پڑھتے یہ مقام آیا، تو میں نے کہا حضور یہ ادھر تھی یا نہیں تھی؟ سبحان اللہ کہو نہ ذرا خوش ہو، ادھر تھی کوئی نہ؟ فرمایا ادھر تھی، تو میں نے کہا ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، تو ایک وجود دو مقام پہ؟ نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اچھا مجھے کہتے ہیں تو کہنا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا حضور میری گزارش ہے کہ ظاہر ہے بھئی ایک اصل ہوگی نا، ایک اس کا ماڈل ہوگا، تو ماڈل دکھاؤ یا اصل دکھاؤ، پتہ تو چل جاتا ہے کیا اس میں۔ نہیں توجہ نہیں کی آپ نے پوری۔ تو میں نے عرض کیا حضور پھر یہ اصل تو نہ ہوئی، کیونکہ اصل تو ادھر ہی رہی، ماڈل رکھا نا۔ پھر طبیعت میں تھوڑا ان کو جلال آ گیا تھا، تو فرماتے تھے یہ نہ کہے کہ ماڈل رکھا۔ میں نے کہا کیا کہوں؟ فرمایا یہ کہ اصل اٹھا کے ادھر رکھی، ماڈل بنا کے ادھر رکھا، کہ یہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ماڈل دکھائیں، اصل چھپا کے رکھا۔ دو مرتبہ اس کے لیے کام کیا گیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھا، اس کی جگہ پہ ماڈل رکھا۔ مصطفیٰ کی شان کے لائق ہے کہ اصل ہی دیکھیں سرکار۔ پھر سرکار سے سوال بھی اور ہوتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ قافلے دیکھے راستے میں؟ سرکار نے ہمیں 3 قافلے دیکھے ہیں تمہارے۔ کہاں کہاں پہ دیکھا؟ فلاں جگہ پہ۔ کیسا تھا؟ فرمایا ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، ڈھونڈ رہے تھے، آ جائیں تو پوچھ لینا، ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ دوسرے قافلے کو دیکھا سرکار نے، میں اس کے آگے 2 داری دار بوریاں لدی تھی، اور اس کے پلان کے اوپر پانی رکھا ہوا تھا۔ سفر بڑا لمبا میں نے کیا تھا، میں تھوڑی پیاس محسوس ہوئی، پانی پیالے میں رکھا تھا، میں نے اٹھا کے پی لیا۔ ان سے پوچھ لینا گرا تھا کہیں پہ؟ سرکار میں تیسرا قافلہ میں نے دیکھا، جب میرا براق گزرا نا، ان کا اونٹ ڈر گیا، ڈرنے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ 3 قافلے ہیں، ان کی حالت پوچھ لینا۔ کہتا جب دیکھے تھے تو یہ بتائیے بے کب آئیں گے؟ یہ واقعہ ہوا سوموار کو۔ سرکار نے فرمایا یہ تینوں قافلے بدھ کو آئیں گے۔ کب آئیں؟ فرمایا ایک آئے گا طلوع آفتاب کے وقت، ایک آئے گا عین دوپہر کے وقت، ایک آئے گا غروب آفتاب کے وقت۔ اچھا جب بدھ کا دن ابھی آنے والا تھا، ابو جال بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، امیہ بن خلف بھی آیا، بڑے بڑے کافر آئے، دیکھ رہے تھے سورج کب چمکے گا۔ ادھر ابو بکر بھی آیا، عمر بھی آیا، عثمان بھی آیا، حیدر کرار بھی آئے، دیکھتے تھے قافلہ کب آتا ہے۔ جیسے ہی سورج کی ٹکیا چمکی، ابو جال بولا ہو گیا سورج طلوع، ابو بکر نے فرمایا ادھر دیکھ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ اچھا اب دوسرا قافلہ بھی عین دوپہر کے وقت آیا، اب رہ گیا نا پچھلا شام والا قافلہ۔ اتفاق ایسا ہوا راستے میں رک گئے، چلے نہیں، سرکار کا فرمان تھا بھئی چلتے رہے آ جائیں گے۔ وہ کسی کام کے لیے رکے، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی بیٹھا، کوئی سستایا، ان سے وقت تھوڑا راستے میں زیادہ لگ گیا۔ اب سارے کافر آگے بیٹھے سورج کو دیکھنے کے لیے، قافلے کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ صدیق اکبر کا دل دھڑکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا نہ گھبرا۔ صدیق اکبر کہتے سرکار کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی قدرت دیکھ۔ ادھر سے آواز آئی جب تک قافلہ آ نہ جائے سورج کو ڈوبنے کی اجازت نہیں، ادھر ہی کھڑا رہے۔ اسی وقت سورج روک دیا گیا ہے سرکار۔ ایک دو باتیں میں نقطہ تعلیم کے لیے بھی 2 منٹ میں عرض کر دوں۔
ویسے باتیں بہت ہیں خدا کی قسم. صرف دو باتیں میں کہتا ہوں. سرکار کہتے ہیں ہم سب کے لیے سبق ہے, ہم کو آپ کو سب کو یہ چیز مل سکتی. سرکار نے فرمایا میں سب پیچھے رہ گئے تھے, میں نے رب کے عرش کے نور کے پردے میں ایک بندے کو چھپا دیکھا, سب نیچے, کوئی شے نہیں. رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مغیبا فی نور العرش, اللہ کے عرش کے نور میں چھپا بیٹھا, ادھر بیٹھا, سب پیچھے. سرکار فرماتے من ھذا, یہ کون ہے؟ پھر سرکار نے ساتھ ہی ھذا ملک مقرب, کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ قیل لا, آواز آئی نہیں, فرشتہ نہیں. سرکار نے فرمایا ھذا نبی, کیا کوئی بڑا بلند رتبے والا نبی ہے؟ قیل لا, عرض کی فرمان ہوا نبی بھی نہیں. سرکار نے فرمایا ہے کون بتاؤ نا. فرمایا گیا سرکار آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہیں. نقطہ تعلیم کے طور پہ ہم سب یاد رکھیں گے اس کو. پہلی خوبی کیا ہے؟ فرمایا پہلی خوبی یہ ہے لسانہ رطب من ذکر اللہ, اس کی ذکر اس کی زبان ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے, اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اللہ اللہ نہیں, سبحان اللہ مزہ مجھے نہیں دے رہی. اچھا غور کرو نا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتا رہے, کبھی بسم اللہ, کبھی ماشاء اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی الحمدللہ, کبھی اللہ اکبر. عادت ڈالو نا اس کام کی. نہیں ابھی میں کیا لفظ بولوں, آپ جوش و خروش دکھا کے کہو نا. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گھر کے کام کاج کریں, کبھی آٹا گوندیں, یہ ورد کریں اللہ اللہ الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نہیں آپ کا جواب ہی نہیں آ رہا, میں کیا بولوں. آسان سا نسخہ. دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا سرکار وہ بندہ ہے قلبہ معلق بالمساجد, یہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے نا اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. زور کب ہوگی, عصر کب ہوگی, مغرب کب ہوگی, فجر کے لیے دروازہ کب کھلے گا, کہیں مسجد کی کوئی بتی تو نہیں اسی طرح آن رہ گئی, کہیں ٹوٹی خراب تو نہیں ہو گئی, کہیں مسجد کی سب پار نہ رہ گئی, بارش میں بھیگ نہ جائے. جہاں بھی ہوتا ہے فکر مسجد کی ہوتی ہے اس کو. تیسری بات یہ بھی کر سکتے ہو نہیں, تیسری خوبی ہے. فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس نے کسی کے والدین کو گالیاں دے کر اپنے والدین کو گالیاں نہیں نکلوائیں, دوسرے کے والدین کی عزت کرتا ہے, اس کے والدین کی بھی عزت ہوتی رہی. یہ 3 باتیں نقطہ تعلیم کے طور پہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو مجھ سے چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو, اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائیں, فوراً اس کے بعد اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ